بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. اللہ سبحانہ و تعالی نے لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اسے بابرکت یعنی اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں اتارا ہے. بے شک ہم ڈرانے والے ہیں جس رات میں ہر مضبوط فیصلے کو انجام دیا جاتا ہے. یقیناً ہم رسولوں کو بھیجنے والے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس رات کے بارے میں لیلۃ القدر کی رات کے بارے میں فرمایا لیلۃ مبارکہ، اور سورۃ القدر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ یہ رات خیر من الف شہر، کہ یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کے جو لازم ہے اس پر عمل کرنے میں اسی رات کو تلاش کرتے ان آخری 10 راتوں میں. اسے سمجھ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دی، خلقہ قرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور اخلاق جو ہے قرآن تھا. قرآن میں جو باتیں آتی اس کے احکام پر عمل کرتے اور پھر جو ہے اس کے دلالات پر عمل کرتے. کان یعول القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے احکامات اور اس کے دلائل پر جو عمل کیا کرتے تھے. قرآن میں لیلۃ القدر کی رات کی فضیلت آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فضیلت کو پانے کے لیے لیلۃ القدر کی تلاش میں ان 10 راتوں میں جو ہے کمر کس لیتے ہیں. تو آئیے ہم جو ہے اعتکاف کے بعض مسائل کو جو ہے ذکر کر رہے تھے، اس میں جو ہے کچھ باتیں رہ گئی ہے. اس میں یہ ہے کہ کیا روزہ رکھنا جو ہے اعتکاف کے لیے ایک شرط ہے؟ نہیں. جو روزے سے معذور ہے، سمجھ لیجئے کہ بیمار تھا یا جو ہے کوئی ایسی عورت جو حیضہ عورت ہے، وہ بھی جو اعتکاف کر سکتی ہیں. اگرچہ اس بات پر اختلاف ہے کہ کیا جو ہے حیضہ عورت اور نفاس والی عورت کیا مسجد میں داخل ہو سکتی ہیں. صحیح قول کے اعتبار سے داخل ہو سکتی ہیں اور اعتکاف بھی کر سکتی ہیں. تو جو ہے اس میں جو ہے روزہ رکھنا کوئی شرط نہیں ہے. بعض مسجد کے آداب کا ذکر کرنا ضروری ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ معتکف کے آداب جو اعتکاف کرنے والا ہے، کیونکہ اعتکاف کرنے والا جو ہے خلوت میں داخل ہوتا ہے اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے، تو اسے چاہیے کہ ہر وہ کلام اور باتوں سے اجتناب کرے جو اس کے مقصود سے اسے ہٹاتی ہو. چنانچہ وہ جو ہے اپنے آپ کو قرأت قرآن، تلاوت قرآن، تدبر قرآن اور اسی طرح عبادات، نفلی عبادات، ذکر، اذکار اور جو ہے صلوات میں جو اپنے آپ کو مشغول رکھے، اور جو ہے صرف فائدے کی بات کرے، خیر کی بات کرے، اور جانبی باتوں سے، زیادہ جانبی باتوں سے جو اجتناب کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت کے مطابق یہ جائز ہے اور یہ سنت ہے کہ مسجد کے ایک کونے میں جو ہے خیمہ لگا کر معتکف جو ہے اس کے اندر اپنے آپ کو جو ہے چھپائے رکھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور میں ان کے لیے جو ہے خیمہ لگایا کرتی تھی جس میں جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھ کر داخل ہوا کرتے تھے، جیسا کہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے. بغیر وجہ جو ہے مسجد سے نکل جانا، یوں مسجد سے نکل جانا جو ہے یہ اعتکاف کے منافی پہلو میں سے ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف حاجت کے وقت جو ہے اعتکاف سے نکلا کرتے تھے، یعنی کہ مسجد سے نکلا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کان لا يدخل البیت الا لحاجت اذا كان معتکفا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل نہیں ہوتے سوائے جو ہے حاجت کے لیے، یعنی حاجت کی قضاء حاجت کے لیے، یا اسی طرح جو کوئی مجبوری کے لیے جو داخل ہوتے تو داخل ہوتے، ورنہ جو ہے وہ جو ہے داخل ہو کر نکل جاتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کہ آتا ہے کہ وہ بھی جو ہے یوں ہی کیا کرتی، وہ جو ہے کنت لا ادخل البیت للحاجہ. آپ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں صرف جو ہے حاجت کے لیے جو گھر میں داخل ہوتی، اور مریض رہتا لیکن مریض کی میں عادت نہیں کرتی سی، اس کی بارے میں پوچھتے ہوئے نکل جاتی، جیسے کہ جو ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے. باقی بات یہ ہے کہ کہاں پر اعتکاف کیا جا سکتا ہے. مسجد کے اندر بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح مسجد کے برنڈے اور دہلیز میں جو مسجد کے ملحق میں ہے، مسجد کے احکام میں جس میں داخل ہے، وہ ساری جگہ جو اعتکاف کرنا جائز ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. اور جو ہے
اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جو ہے توفیق کی گزارش کرے کہ جو ہے ہمیں لیلۃ القدر کی رات مل جائے، جس میں جو ہے عبادت کرنے سے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو کوئی بھی جو ہے لیلۃ القدر کی رات میں جو ہے صلاۃ اللیل میں کھڑا ہوتا ہے اس کی جو پچھلی گناہیں معاف کر دی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں رات کو توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہمیں درگزر فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔